الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز و جل فی کتابہ الکریم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت ہم ایک کتاب ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس کا ہم مطالعہ کرنے لگے ہیں۔ اور یہ سمجھ لیں کہ جب یہ مطالعہ ہوتا ہے تو اس میں اس بات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ کوئی زیادہ پڑھا ہوگا، کوئی کم پڑھا ہوگا، کسی کی سوچ بلند ہوگی، کسی کی اتنی سوچ نہیں ہوگی، ذہنی صلاحیت کسی کی زیادہ ہے، کسی کی کم ہے۔ تو وہ جو مطالعہ کروانے والا ہوتا ہے نا، اس میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بات سب کو سمجھا سکے، جو لوگ بھی اس کو سن رہے ہوں یا بعد میں بھی سنیں، جس طرح بھی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ ان کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ تو اب ہم اس کا جو وہ آغاز کرتے ہیں۔ اس کے آغاز میں میں آپ حضرات سے یہ عرض کر دوں کہ ہم تقریباً 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ کم و بیش جتنا میرے ذہن میں اتنا پڑھیں گے ہم، میرا اندازہ ہے کہ 1 گھنٹہ لگ جائے گا، تو اتنا ہی پڑھیں گے۔ باقی پھر ہم کب پڑھیں گے؟ اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے۔ اور یہ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، آپ اس کو کوئی چیز نہیں سمجھ آتی بعد میں بھی اس کو سن سکتے ہیں اور دوبارہ سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس وقت جب ہم اسے پڑھ رہے ہیں یا مطالعہ کر رہے ہیں تو بالفرض کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی لفظ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ بھی آپ نے پوچھ لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں انشاءاللہ بتاؤں گا، کیونکہ مطالعے کا یہی حاصل ہوتا ہے، یہی ایسا ہی مطالعہ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، پہلے ہم اس کتاب کا جو نام ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر لیں۔ اس میں ایک لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، وہ کیا ہے؟ بعثت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، تو یہ بعثت کا کیا مطلب ہے؟ بعثت سے ہی ہے مبعوث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ مبعوث پر کیا ہے۔ مبعوث ہے مقرر کیا گیا، جس طریقے سے قرآن کریم کے اندر یہ دوسرے سپارے کے آخر پہ آتا ہے کہ طالوت اور جالوت کا جہاں واقعہ ہے، تو وہ لوگ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ اپنے پیغمبر کے پاس آئے
اور اسے آ کر انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ابعث لنا مالکا، ابعث مبعوث کر دے، مقرر کر دے ہمارے لیے کوئی بادشاہ سپہ سالار، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اب کیا مطلب ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقرر ہونا تھا، مقرر ہوئے نا، پیغمبر مقرر ہوئے اس ہماری امت کے لیے، تو وہ جو مقصد تھا وہ اصل میں کیا تھا؟ یعنی آپ کو جو مقرر کیا گیا، تو مقرر کیے جانے کا مقصد یہ ہے مقصد بعثت۔ اب جو ہے نا وہ آگے چلیں تو صفحہ 4 نکال لیں۔ صفحہ 4 جو ہے اس کے اوپر آپ نے لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، تقدیم طبع اول، یعنی جب پہلی دفعہ یہ کتاب چھایا ہوئی تو اس وقت کی یہ تقدیم ہے۔ اچھا، تقدیم کا کیا مطلب ہے؟ تقدیم ایک اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ تقدیم و تاخیر۔ تاخیر تو آپ سمجھ گئے نا، تو تقدیم اس کے بالکل الٹ، آگے۔ اچھا، یعنی اصل کتاب بعد میں آئے گی، یہ اس کی کیا ہے؟ تقدیم ہے، پہلے آ رہی ہے نا۔ اسی کو مقدمہ بھی کہتے ہیں، مقدم و مؤخر کہتے ہیں نا، مقدم و مؤخر، تو وہ اسی سے مقدمہ ہے۔ اسی کو دباچہ بھی کہہ لیتے ہیں، اس کو پیش لفظ بھی کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں یہ جو اصل کتاب ہوتی ہے، اصل مضمون ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ جو مصنف ہوتا ہے نا، وہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں جو ہے وہ بیان کرتا ہے اپنی کتاب کے بارے میں۔ تو یہاں چونکہ یہ سمجھ لیں، عام طور پر ہم ان کو سمجھتے ہیں یہ فضول ہے، فضول نہیں ہے، آپ بعد میں پڑھ لینا۔ میں تھوڑا سا بس صرف ایک ایسا جو ضروری میں سمجھتا ہوں کہ کلاس کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ نیچے سے اوپر 7ویں لائن، یہ تقدیم اول جو ہے، نیچے سے اوپر 7ویں لائن، اس میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے میرے حق میں بھی توشہ آخرت بنائے، یعنی یہ جو کتاب ہے یا اس کتاب کے اندر جو مضمون ہے، اللہ تعالیٰ اسے میرے حق میں توشہ آخرت بنائے، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی عالمی سطح پر تکمیل کے لیے زندگیاں وقف کر دینے کی آرزو پیدا فرمائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی یہ بات یہاں میں واضح نہیں کروں گا کیونکہ یہ ہمارے پڑھنے میں آئے گی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، آپ کا جو مقرر ہونا ہے، تو وہ اس کے پیچھے جو مقصد ہے نا، وہ مقصد کسی ایک قوم کا نہیں ہے، کسی ایک علاقے کا نہیں ہے، کسی ایک وقت کا نہیں ہے، وہ ہے عالمی مقصد۔ عالمی سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ورلڈ، ٹھیک ہے نا؟ وہ پوری دنیا سے متعلق ہے اور وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ اسے میرے لیے اجر کا ذریعہ بھی بنا دے، اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد بعثت کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، یعنی وہ تکمیل تک ابھی نہیں پہنچا ہے، نوٹ کر لی یہ بات بھی، وہ ابھی تکمیل تک نہیں پہنچا ہے، تو اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اب ذمہ داری کس کی ہے؟ امت کی ہے، تو امت میں سے آپ میں ہی ہے نا، تو اس کے لیے زندگیاں وقف کریں، اپنے مال بھی وقف کریں، اپنی جانیں بھی وقف کریں۔ اس کی پہلے تو آرزو پیدا ہوگی نا،
پھر ہی کرے گا. پہلے دل میں آرزو پیدا ہوتی ہے پھر آدمی کھڑا ہوتا ہے. جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بسط حسرت و یاس، یعنی حسرت و یاس، حسرت کہتے ہیں نا، میرے دل میں حسرت رہ گئی، اب اس کا میں کیا ترجمہ بتاؤں. تو یاس افسوس یا نا امیدی کہہ لیں. مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال کے دل میں یہ افسوس ہی رہا کہ ایسے بندے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کام کو کرنے کے لیے بندے نہیں ہیں. یہ افسوس لے کر وہ دنیا سے چلے گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال مرحوم نے بسط حسرت و یاس فرمایا، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، یعنی یہ قوم آج کی ایسی ہے، آج بھی وہی ہے. علامہ اقبال تو چلا گیا لیکن وہی ہے. آرزو جذبہ ہی نہیں پیدا ہوتا دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، رسول کے اس مقصد کو آگے لے کے جانے کے لیے جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، یہ مایوسی ہے، یاس. یعنی بندہ اس قوم سے اتنا مایوس ہو جائے کہ یہ زندہ ہونے والی نہیں ہے. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. اور اگر وہ آرزو پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد وہ مر جاتی ہے، بندہ پھر آنے والی جگہ تے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، پہلے بڑا بھجا نسا رہندا ہے، لگتا ہے کہ یہ کچھ کر ڈگے گا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، پھر کچھ وقت کے بعد وہ کھسی، وہ جیسے تھے، ٹھیک ہے، وہیں آ گیا. اور یا رہتی ہے خام. خام کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں پختگی نہیں ہوتی، اس فکر میں پختگی نہیں ہوتی. اور یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ اصل میں فکر کی پختگی کے لیے ہم ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یا تو پھر وہ جذبہ اٹھا تو کچھ دیر کے بعد کیا ہوا، مدم مسائل دنیا کے یا دنیا کی کشش. اور یا پھر یہ ہے کہ وہ فکر پختہ ہی نہیں تھی، ٹھوس نہیں تھی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی تکمیل کے لیے جان و مال کھپانا ہی آپ کے ساتھ وفاداری ہے. اس رستے پر جان و مال کھپانا ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری ہے. اور یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں بالکل صحیح کہا تھا علامہ اقبال مرحوم نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یعنی اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اس کام میں اپنا جان اور مال لگائیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اچھا جی، یہ ویسے آپ نے خود اس کو پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے، سارے کوئی پڑھ لینا. اب آ گئی ہے تقدیم طبع چہارم. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کتاب ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر کیا کرتے ہیں، نئی دفعہ پرنٹ کراتے ہیں. پھر ختم ہو جائے تو پھر پرنٹ کراتے ہیں. تو جب یہ چوتھی دفعہ پرنٹ ہوئی تو پھر اس کی جو تقدیم لکھی ہے ڈاکٹر صاحب نے وہ یہ ہے. اور اس میں سے بھی بس میں تھوڑا سا آپ کو چاہتا ہوں کہ پڑھ کر ہم پڑھ لیں. اور وہ یہ صفحہ 5 کے اوپر سے ہی آپ دیکھ لیں، اوپر کی 3 لائنیں چھوڑ کر نیچے آ جائیں. نظر ثانی کے دوران، یعنی جب وہ کتاب دوبارہ لکھی تو انہوں نے اس کو دوبارہ پرنٹ کروائی تو نظر ثانی بھی کی. نظر ثانی تو سمجھتے ہیں نا، دوبارہ دیکھ کر کوئی چیز اس میں کمی بیشی کرنی ہو تو کر دیتا بندہ نا جب دوبارہ پرنٹ ہوتی ہے. تو نظر ثانی کے دوران بار بار قلب کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے تشکر و امتنان کے جذبات پوری شدت کے ساتھ ابھرے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے
اب سے 12-13 سال قبل مجھ ایسے کم علم اور بے بذات انسان، بے بذات کا مطلب کیا ہے؟ بے بذات کا مطلب تو ہے کم علم، لیکن یہ ہے انکساری۔ بعض اوقات بڑا عالم بھی کہہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم تو کم علم ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب پڑھا لکھا آدمی کہہ دیتا ہے یار بس ہم تو سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس طرح ہے۔ ویسے اس کا مطلب یہی ہے کم علم۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب 13 سال بعد جب اس کو دوبارہ پڑھا ہے تو میرے دل میں بڑا شکر کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جیسے کم علم آدمی سے جو ہے وہ ایک بہت اچھا کام کروا دیا۔ بے بذات انسان کے قلم سے یہ دو مقالے، اچھا مقالہ کسے کہتے ہیں؟ یہ 2 مقالے ہیں نا جن کو کتاب بنایا گیا۔ مقالہ کہتے ہیں مضمون کو، یہ ہم نہیں کہتے مضمون لکھا ہے، اصل میں تحقیقی مضمون، کسی چیز کی تحقیق کر کے اسے ایک مضمون کی شکل دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقالہ۔ تو یہ 2 مقالے تحریر کرا دیے، یعنی وہ کہتے ہیں اللہ نے کروا دیے، جو نہ صرف یہ کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فہم کے لیے یہ بامنزلہ کلید ہیں۔ کلید کا کیا مطلب ہے؟ کلید کا مطلب ہے چابی سے تالا کھلتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے، تو یہ 2 مقالے جو ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ چابی کی ہے۔ سیرت محمدی کو کھولنے کے لیے ایک چابی کا کام دیتے ہیں یہ 2 مقالے، یہ کہہ رہے ہیں وہ، اس لیے کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کی جدوجہد کا اصل ہدف بھی معین ہو جاتا ہے۔ ہدف تو خیر جانتے ہوں گے سب لوگ، ٹارگٹ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹارگٹ جو تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ان مقالوں میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف یا ٹارگٹ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی منہج کا کیا مطلب ہے؟ منہج کہتے ہیں طریقے کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک منہج، اس کا کیا مطلب ہے؟ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ پھر علیحدہ چیز ہوتی ہے نا، طریقہ علیحدہ ہے اور وہ مقصد علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جدوجہد کا اصل ہدف بھی معین ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی منہج عمل، یعنی وہ طریقہ کام کا، بنیادی کام کا جو طریقہ، اساسی سے مراد بنیادی ہے، وہ بھی واضح ہو جاتا ہے، یعنی ان دونوں مقالوں سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ بلکہ ان تمام تحریکوں کی اہم ترین اور انتہائی اساسی عملی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ کون سی تحریکیں؟ جو مختلف مسلمان ممالک میں احیاء اسلام اور غلبہ دین کے عظیم مقصد کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ یعنی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ 2 مقالے جو ہیں نا، یہ ان تحریکوں کے لیے بھی بہت سود مند ہیں، فائدہ مند ہیں، جو اسلام کے غلبے کی جدوجہد کر رہی ہیں، کیونکہ ان 2 مقالوں میں 2 چیزیں واضح کر دی گئی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہدف، اور دوسرا اس کا منہج۔ 2 چیزیں نوٹ کریں، یہ ایک ہے ہدف اور ایک ہے منہج، یہ 2 مقالوں میں یہ 2 چیزیں ہیں۔ اچھا بس باقی پھر آپ نے خود ہی پڑھ لینا ہے۔
اب آ جائیں جی صفحہ 9 پر، مقالہ اولا۔ مقالہ کا مطلب تو میں نے بتا دیا آپ کو، اولا کا مطلب کیا ہے؟ پہلا۔ 2 مقالے ہیں نا، تو یہ پہلا مقالہ ہے۔ اچھا، پہلا مقالہ جو ہے اس کے 2 چیپٹر ہیں۔ ابھی ہم پہلا چیپٹر شروع کرنے لگے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے خود فرمایا ہے کہ یہ چیپٹر مشکل ہے، یعنی اس کو سمجھنا ذرا مشکل ہے، تو اس کے آگے آسان بھی آ جائے گا، لیکن یہ چیپٹر مکمل ہوگا تو اس کے بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اس کے اوپر آپ کی توجہ جو ہے وہ زیادہ درکار ہے۔ اس مقالے کا عنوان تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت قرآن حکیم کی روشنی میں۔ اب تمہید، نیچے تمہید لکھا ہوا ہے نا، تو اب تمہید پڑھ لیں جی۔ ہمارا ایمان ہے کہ سید ولد آدم، سید ولد آدم یعنی آدم کی اولاد کا سردار۔ آدم کی اولاد میں کون ہے سردار؟ کوئی آدمی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید سردار کو کہتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ سید ولد آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی ہی نہیں، خاتم النبیین ہیں، یعنی صرف ایک نبی نہیں، نبی تو باقی بھی تھے لیکن وہ باقی خاتم النبیین نہیں تھے، اور صرف ایک رسول ہی نہیں، آخر الرسل ہیں۔ اور یہ رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول کا معنی کیا ہے؟ رسول کا معنی ہے ارسال کا معنی کیا ہے؟ کہتے نہیں ہے کہ میں نے اس کو ارسال کیا۔ پرانے وقت میں کہتے تھے یہ جو خط بھیجتے تھے نا، تو کہتے تھے میں نے ایک خط ارسال کیا ہے یا 2 خط ارسال کیے ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ رسول، نبی اصل کے اندر نبا کہتے ہیں خبر کو، وہ جو لے کر آتا ہے فرشتہ وہی، وہ خبر ہی ہوتی ہے نا۔ تو وہ کس کے پاس لے کر آتا ہے؟ نبی کے پاس لے کر آتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ تو وہ خبر جو آئی ہے وہ کس کے پاس آئی ہے؟ نبی کے پاس۔ تو اب اس کو آگے ارسال کرنے کا کام رسول نے کیا، سمجھے نا؟ تو کدھر ارسال کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو اجمعین کو ارسال کیا۔ جبرائیل کو بھی رسول کہا گیا، سورہ حج میں آیا نا کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے جب وہ فرشتوں میں سے بھی رسول۔ بھئی اس نے بھی تو ارسال کیا ہے، کس کو ارسال کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ارسال کیا ہے نا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب آگے ارسال کرنا تھا، تو آخر الرسل بھی ہیں۔ اور آپ پر نبوت اور رسالت کا صرف اختتام ہی نہیں ہوا، اتمام و اکمال بھی ہوا ہے۔ اتمام کا کیا مطلب ہے؟ مکمل۔ اکمال بھی وہی ہے، مکمل سے ہے۔ یہ بعض اوقات 2 لفظ آ جاتے ہیں تو معنی ان کا ایک ہی ہوتا ہے۔ تو جو ہے نا وہ اب یہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ یہ ایک طرف یہ جو نبوت کا پیغام آ رہا تھا، کب سے رہا تھا؟ آدم علیہ السلام سے، اور وہ جتنا آنا تھا اس کا اینڈ کہاں ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ظاہر ہے پھر اس کو ارسال کرنے کا کام تھا، تو جن کو اللہ نے نبی بنایا تھا ان میں سے آخری ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس اعتبار سے غور کیا جائے تو جہاں یہ بات قطعی اور یقینی نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جملہ انبیاء اور رسل کے مقصد بعثت سے مختلف نہیں ہو سکتا، وہاں یہ بھی لازمی ہے کہ آپ کی بعثت کے مقصد میں ایک اتمامی شان اور تکمیلی رنگ بھی ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہاں جو بات ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا وہ ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آپ کے مبعوث ہونے میں جو ذمہ داری دی گئی ہے، ایک ذمہ داری کا پورشن کون سا ہے جو باقی نبیوں کے ساتھ ملتا ہے؟ سمجھ آئی بات؟ یعنی باقی نبیوں کے ساتھ ملتا ہے، اور پھر ایک پورشن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ باقی تمام نبیوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ سمجھ گئے؟ تو دوبارہ اس کو پڑھ لیں۔ بعثت کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جملہ انبیاء اور رسل کے مقصد بعثت سے مختلف نہیں ہو سکتا، یعنی ایک پورشن اس کا مختلف نہیں ہو سکتا، اسی طرح کا ہے جیسا دوسرے نبیوں کا تھا، اسی طرح کی ذمہ داری ہے جیسی دوسرے سب نبیوں کی تھی۔ وہاں یہ بھی لازمی ہے کہ آپ کی بعثت کے مقصد میں ایک اتمامی شان اور تکمیلی رنگ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آخری رسول ہیں، تو اس میں ایک اتمامی رنگ ہونا چاہیے جس سے نبیوں اور رسولوں کی مقدس جماعت میں آپ کا منفرد مقام اور امتیازی مرتبہ واضح ہوتا ہے، واضح ہو جائے۔ اب آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باقی نبیوں کے اوپر امتیاز ہے، یہ کون سا پورشن ہے؟ یہ وہ پورشن ہے جو باقی نبیوں کی بعثت میں نہیں ہے۔ دیکھیں میں اس کو ایک سادہ طریقے سے آپ کو جو وہ سمجھا دوں۔ یہ بھی ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، عاطف بھی ٹیچر ہے اور یہ بھی ٹیچر ہے، چلے ٹھیک ہے، یہ دونوں ٹیچر ہیں، تو ان کا سٹیٹس ایک ہے نا؟ فرض کر لیں آپ نہیں بھی ٹیچر ہیں تو فرض کر لیں سٹیٹس ایک ہے۔ اچھا اب ایک ہیڈ ماسٹر ہو گیا تو اس کا سٹیٹس بڑھ گیا۔ یہ امتیاز والا پورشن کون سا ہے؟ وہ ہیڈ ماسٹری والا، نیچے برابر ہے، نیچے برابر ہے نا، تو امتیاز کہاں ہے؟ وہ جو اس میں نہیں ہے، وہ سادہ ماسٹر میں نہیں ہے، یہ ہیڈ ماسٹر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسی طریقے سے ایک پورشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد بعثت کے حوالے سے وہ ہے کہ جو باقی انبیاء جو ہے نا ان میں بھی ہے، لیکن ایک پورشن وہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منفرد ہے، باقی کسی پیغمبر کی زندگی میں وہ پورشن نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بات سمجھ لیں، یہی اصل امتیاز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیاز ہے، جو شان ہے، وہ یہی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس کو اکثریت مسلمانوں کی سمجھتی بھی نہیں ہے کہ وہ امتیاز کیا ہے، وہ فرق کیا ہے۔ جس طرح میں نے ابھی ماسٹر کا فرق کر کے آپ کو بتایا نا، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، تو اسی طرح تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں ایک طرف یہ بات ہے کہ جیسے سارے نبی ہیں ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، تو اس اعتبار سے سب کو برابر ہونا چاہیے، رسول بھی ہیں تو آپ بھی رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، لیکن وہ امتیاز موسیٰ علیہ السلام کو رسول ہوتے ہوئے بھی حاصل نہیں ہے، اور وہ کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہے نبی ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے اصل میں امتیاز۔ گویا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ از روئے قرآن حکیم بعثت انبیاء اور رسول کا عمومی اور اساسی مقصد کیا ہے۔ اب ہم نے سمجھنا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امتیاز اور وہ منفرد شان سمجھنی ہے نا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ پہلے ایسے کر لیں کہ باقی جتنے بھی نبی آئے ہیں، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جتنے بھی نبی آئے ہیں، ان کے مقصد بعثت کو اپنے سامنے جو ہے وہ لے آئیں، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو اس کے سامنے رکھیں، اور پھر آپ کو امتیاز کا پتہ چل جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ جیسے وہ میں نے آپ کو بتایا ماسٹر اور ہیڈ ماسٹر سے آپ کو امتیاز سمجھ آئی ہے، اسی طرح یہ امتیاز جو ہے نا وہ آپ کو پتہ چلے گی کہ پہلے مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم سمجھیں گے باقی انبیاء جو ہے ان کو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ جو مبعوث کیا گیا، ان کی کیا ان کا مقصد بعثت کیا تھا، اور ان کی اساس کس مطلب ہے کہ ان کی اس بعثت کے حوالے سے جو کام انہوں نے کیا اس کی اساس کیا تھی۔ اور پھر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بحیثیت خاتم النبیین اور آخر المرسلین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی امتیازی شان کیا ہے۔ سمجھ گیا نا؟ میں نے بتا دیا آپ کو۔ اچھا جی، یہ جو ہم نے پڑھا ہے نا، یہ تمہید، اس کا ایک خلاصہ بھی سمجھ لیں۔ اس میں جو چیزیں پڑھی ہیں نا، میں آپ اس میں سے کچھ آپ کو کر رہا ہوں، وہ یہاں لکھے ہوئے نہیں ہیں لیکن میرے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس تمہید کا خلاصہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہے، ایک پوائنٹ۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اتمام ہوا ہے، مکمل ہوا ہے، جو ہے وہ آپ پر ہوئی ہے۔ وہ جو پیغام تھا اللہ کا پیغام، الیوم اکملت لکم دینکم، آیا نا، اکمل تو اکمال، اتمام، وہ مکمل پیغام ہے۔ اچھا، اب یہ مسئلہ آپ بھی نکال ہی لیں، پہلے کیوں نہیں مکمل ہوا؟ ذہن میں آتا ہے؟ اللہ پہلے کر دیتا۔ یہ دیکھیں، سمجھ لیں ایک بات کہ ایک ہے بچپن، ایک ہے جوانی، لڑکپن، اور ایک ہے پھر جوانی، ٹھیک ہے نا؟ ایک انسان جو ہے اس کی بچپن میں خواہشات، سوچ کیا ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں، اور پھر جس وقت وہ لڑکپن ذرا 18-19 سال کا ٹین ایجر ہو جاتا ہے تو پھر وہ بچوں والی ہوتی ہے یا فرق آ جاتا ہے؟ فرق آ جاتا ہے، بندہ تو وہی ہے۔ اور پھر جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے پھر وہ اس کی وہ 18-19 سال والی بات رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ کیوں نہیں رہتی بھائی؟ بندہ تو وہی ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ ایک معاشرہ، انسانیت جو ہے نا، اس میں بھی یہ تبدیلی آتی ہے۔ ایک معاشرہ وہ تھا جو آدم علیہ السلام کا تھا، اس کو آپ ایک بچپن سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ بچپن کے اندر اس کو جو ہدایت ملنی تھی وہ بچپن والی ملنی تھی۔ پھر آپ سمجھ لیں وہ ٹین ایجر کے اوپر جب وہ آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ چلا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ہدایت جو ہے وہ دی، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری جوانی کو جو ہے وہ پہنچ گیا، اینڈ کو پہنچ گیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ اس زمانے کے اعتبار سے ہدایت دی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے اصل کے اندر جو ہے وہ چیز کہ جو پہلے دی نہیں جا سکتی تھی۔
یہ ملنی ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ ویسے یہ بات آگے بھی آ جائے گی، لیکن میں نے کہا کہ یہ آپ کے ذہن میں خلش رہے گی۔ تو یہ سمجھ لیں جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بچہ جو ہے وہ ارتقا کر کے لڑکپن، ٹین ایجر، جوانی تک پہنچ گیا، اسی طرح ایک معاشرہ بھی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ آدم علیہ السلام چاہتے کہ اس طرح کا کوئی شہر بسا سکتے تھے؟ ان کے تصور میں آ سکتا تھا کہ جو ہے وہ کوئی بلدیہ کا ادارہ بھی ہونا چاہیے، کوئی پولیس کا ادارہ بھی ہونا چاہیے، یا ان کو جو ہے وہ پانی سیوریج بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کے تو گھروں میں ابھی اس کو آپ چھوڑیں، ابھی 50 سال پہلے تصور نہیں ہوتا تھا گھروں کے اندر لیٹرین کا۔ ہمارے بزرگ ہوتے تھے اور وہ پتہ کیا کہتے، وہ کہتے تھے اے شہریاں دا کی مسئلہ ہے، گھراں چ حق دے آ۔ ٹھیک سمجھ رہے آپ بات کہ گھراں چ حق دے آ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر وہ ہوں اس یہاں رہتے ہو تو ان کو خود بہت پتہ چل جائے کہ اتھے ہی ہگنا سوکھا ہے۔ تو وہ یہ ہے اصل کے اندر جو ہے نا، وہ یہ معاشرہ اس وقت ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں، وہ اب فیضل حسن صاحب سمجھ جائیں گے کہ یہ جو شناختی کارڈ ہے، ہم نے آج سے 50 سال پہلے ہمارے دماغ میں بھی نہیں آتا تھا کہ شناختی کارڈ بھی کوئی بنوائے گا، بنے گا، اس کی بھی کوئی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب شناختی کارڈ کے بندہ بغیر پاکستانی بندہ ہی نہیں بنتا، سمجھ گئے؟ یہ ہے اصل کے اندر وہ مطلب یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ یہ جو ہو رہا ہے نا، اس طریقے سے وہ ایک آدم علیہ السلام سے جو ایک تمدنی ارتقاء کہہ لیں، وہ اب جوانی تک پہنچ گیا تھا۔ یعنی جوانی سے پہنچنے کا مراد کیا ہے کہ بڑی بڑی سلطنتوں کا دور آ گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ پہلے کوئی سلطنتیں نہیں تھی، یہاں مغلیہ دور کے اندر بھی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی تھی، آپ کو پتا ہوگا۔ یہ سلطنتیں تو خیر تھی لیکن سرحدیں نہیں تھی۔ اب دن بدن جو ہے نا وہ ایک ایسی ریاست وجود میں آ رہی ہے کہ جہاں بندہ کھنگ نہیں سکے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے اصل کے اندر وہ مکمل جو ہدایت دی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سٹیج پر بھیجا ہے کہ جب آخری ہدایت دے دی جائے جو قیامت تک کے لیے کافی ہو۔ آپ کی رسالت کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کی تکمیل ہو، یعنی کیونکہ بعد میں کسی رسول نے نہیں آنا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا یہ لازمی تقاضا بنتا ہے کہ آپ اس کی تکمیل بھی کریں، سمجھے نا۔ ایک ہے اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، دوسرا کیا ہے اس پر عمل درآمد، کہ آپ اس پر عمل درآمد بھی کریں۔ چوتھی چیز، آپ کے مقصد بعثت کی امتیازی شان تب سمجھ آئے گی کہ پہلے ہم باقی تمام انبیاء کے مقصد بعثت کو سمجھیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو سمجھیں، اور ان دونوں کو سامنے رکھ کر جو فرق ہمیں سمجھ آئے، جو اضافی چیز محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت میں سمجھ آئے، وہی اصل میں کیا ہے، وہی امتیاز ہے۔ چلیں جی آگے۔ بعثت انبیاء علیہ السلام کا اساسی مقصد ایمانیات ثلاثہ کسے کہتے ہیں؟ تین کو، واحد ایک کو، اثنین دو کو، ثلاثہ تین کو۔ تو ایمانیات ثلاثہ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے تین گوشے یا ایمان کے تین سیکشن کہہ لیں۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ اسلام کے اساسی موت کے دات تین ہیں۔ موت کے دات، اس کا کیا مطلب ہے؟
اعتقاد، ٹھیک ہے نا، عقائد، معتقد، عقائد۔ اسلام کے اساسی عقائد تین ہیں، یعنی کون کون سے تین ہیں؟ توحید، اور توحید کو ایمان باللہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا معاد، معاد کو آخرت بھی کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے رسالت، اور رسالت کو رسالت ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یا ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالرسالت، وہی جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ تین کیا ہیں؟ یہ تین جو ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، اور ایمان بالآخرہ۔ لیکن عام طور پر اس پہلو پر توجہ نہیں دی جاتی کہ ان تینوں میں گہرا منطقی ربط ہے، یعنی ان تینوں میں گہرا منطقی ربط ہے۔ جس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ ہم کہتے ہیں جڑ، پھر ہم کہتے ہیں تنا، پھر ہم کہتے ہیں شاخیں، یہ علیحدہ علیحدہ نام ہے لیکن ان میں ربط ہے۔ جڑ کے بغیر تنا ہوگا، تنے کے بغیر شاخیں ہو جائیں گی۔ تو اسی طریقے سے ان تینوں کے اندر جو ہے وہ ایک کیا ہے؟ منطقی ربط ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، اور ایمان بالآخرہ میں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو اس ربط کا نہیں پتا ہے۔ تو ان تینوں میں گہرا منطقی ربط موجود ہے، اور یہ تینوں مل کر ایک ناقابل تقسیم وحدت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ تینوں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب درخت کہیں گے تو جڑ بھی آ گئی، تنا بھی آ گیا، اور شاخیں بھی آ گئی۔ تو اسی طرح جو ہے نا وہ یہ تینوں جو ہے یہ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ آئیے ذرا اختصار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان تینوں کا اصل حاصل کیا ہے، ان کے مابین ربط و تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ یعنی یہ جو آپس کے اندر ان کا ربط ہے تینوں کا، اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر ہم پڑھ رہے ہیں ایمان باللہ۔ فلسفیانہ موشگافیوں اور متکلمانہ نکتہ ترازیوں سے قطع نظر، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں بال دکھا تارنا اور بریک بریک باتیں یا مشکل باتوں کو چھوڑ کر قطع نظر ایمان باللہ کا اصل حاصل کسے کہتے ہیں؟ حاصل کہتے ہیں لب لباب، نچوڑ، خلاصہ۔ تو ایمان باللہ کا اصل حاصل یعنی اصل خلاصہ یا اصل نچوڑ یہ ہے کہ یہ عالم وجود اور سلسلہ کون و مکان، یا عالم وجود سے کیا مراد ہے؟ عالم وجود دیکھیں دو عالم ہیں، ایک ہے عالم بالا، وہ عالم بالا کون سا ہے؟ وہ عالم بالا جو ہے نا وہ اللہ اور فرشتے اور جو جہان کہہ لیں، جو بھی سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ عالم بالا کے مقابلے میں اپوزٹ کیا ہے؟ عالم سفلی۔ سفلی کسے کہتے ہیں؟ اسفل کسے کہتے ہیں؟ نیچے کو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ایک طرف وہ عالم ہے، دوسرے اسفل، اس کو یہ مخلوق کا عالم ہے نا، یہ مخلوق اسفل ہے یا اللہ معاذ اللہ، اللہ تو بالا ہے، تو پھر اسفل کون ہوا؟ مخلوق ہوئی نا۔ تو یہ جتنے بھی مخلوقات ہیں اس کو عالم امر بھی کہتے ہیں اور عالم خلق بھی کہتے ہیں۔ عالم امر پھر کیا ہوا؟ عالم امر کیا ہوا؟ ابھی میں نے اتنا ٹائم لگایا۔ عالم بالا، اور اس کے عالم خلق پھر کون ہوا؟ وہی عالم سفلی، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ مطلب اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو کبھی آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں تو پھر آپ کو پتہ چلے۔ یہ عالم بالا بھی ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں عالم بالا، اور اس کے اپوزٹ عالم سفلی، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں عالم امر اور عالم خلق، مخلوق کا عالم۔
تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ عالم وجود اور سلسلہ کون و مکان، یعنی یہ عالم خلق وجود والی مطلب جو بھی مخلوق ہے، وہ مخلوق بھی کوئی ایسی بھی ہو سکتی ہے نا، کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے، سپیس بھی ہو سکتی ہے نا. تو سلسلہ عالم وجود یعنی ایسا عالم کہ جس کو وجود بخشا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور سلسلہ کون و مکان، اور جو ہے وہ سلسلہ کون و مکان، سلسلہ کسے کہتے ہیں؟ سلسلہ کہتا ہے زنجیر کو. کون کون کسے کہتے ہیں جی؟ اذا قضا امرا انہ یقول لہ کن فیکون، فیکون، ٹھیک ہے نا. یعنی پھر کیا مطلب، پھر کیا مطلب ہوا کون کا؟ ہو گیا، ہو جانے والی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. سلسلہ کون و مکان، یہ سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو یا ایک سسٹم کو جس کے تحت مخلوقات بنتی ہیں یا اللہ بناتا ہے، ٹھیک ہے. جو تا حد نظر ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلا ہوا ہے، نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا، بلکہ حادث بھی ہے اور حالق بھی. حادث کا کیا مطلب ہے؟ حادث کے اپوزٹ ہے قدیم. تو پھر حادث کا کوئی مطلب سمجھ آیا؟ حادثہ کسے کہتے ہیں؟ آپ جب جا رہے تھے تو کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، تو جب آپ آئے ہیں تو ٹھیک ٹھاک تھا، آپ جا رہے ہیں تو وہاں حادثہ ہے. تو پھر یہ حادثہ پہلے تو نہیں تھا نا. تو قدیم کیا ہے؟ وہ پہلے سے ہی ہوا ہے. تو قدیم کون سی چیز، قدیم کس کو کہتے ہیں؟ ایک ذات ہی قدیم ہے. کیا نام ہے اس کا؟ کچھ بولا بھی کرو. اللہ. اللہ قدیم ہے نا، مطلب اس کا پیچھے کا کوئی آپ کو پتا ہے؟ کوئی 1000 سال، 10,000 سال، یا ہم کہیں جی 1 ارب سال پہلے اللہ وجود میں آیا. کوئی نہیں، قدیم ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اور کوئی چیز ہے جس کا جو قدیم ہو؟ نہیں ہے. وہ ہم میرے جیسے بوڑھے کو بھی قدیم آدمی سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ قدیم اور ہے. لیکن کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے لیے کوئی وقت وجود میں آنے کا نہ ہو، ٹھیک ہے نا. بے شک آسمان ہے، زمین ہے، قدیم نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ قدیم کے مقابلے میں کیا ہے؟ حادث. قدیم صرف اللہ ہے اور باقی سب کیا ہے؟ حادث ہے. اور یہ مطلب کسی موقع پہ حادثہ ہوا، یا آپ سمجھ لیں اللہ کے حکم سے حادثہ ہوا کہ انسان بن گیا. تو نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا، بلکہ حادث بھی ہے اور حالق بھی، ہلاک ہونے والا، ختم ہونے والا. بے شک وہ آسمان ہے، زمین ہے، کوئی چیز ہے قدیم کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. فانی بھی ہے. یہ نیچے جو ہے، جو دیے ہوئے نا فوٹو نوٹ، اس کو پڑھ لیں. دو یہ ایک چھوٹا سا ایک لکھا ہوا ہے، 2 لکھا ہوا ہے نا، تو اس کو پڑھ لیں. کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ قرآن کریم کے اندر سورہ قصص میں ہے. ہر چیز ہلاک ہوگی سوائے اس کی ذات کے. لہ الحکم، اسی کے لیے ہے حکمرانی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. پھر 2 نمبر پر کیا ہے؟ کل من علیہا فان، یہ سورہ رحمان کے اندر ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. باقی رہنے والی صرف وہ قدیم ذات ہے، باقی سب فنا ہونے والے ہیں. البتہ ایک ذات ایسی ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا. یہ کون سی ذات ہے جی؟ اللہ. پتہ ہے ابتدا کا؟ کوئی پتہ نہیں. تو انتہا کا بھی نہیں ہمیں پتہ،
ٹھیک ہے نا، اسے اللہ کہہ دیا جائے یا رحمان، کوئی فرق واقعہ نہیں ہوتا۔ اب یہ 3 نمبر فوٹ نوٹ دیکھ لیں، کیونکہ یہاں 3 لکھا ہوا آ گیا نا۔ قُلِ اللَّهَ عَبِدُ الرحمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اس کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، جو بھی کہو اس کے ہیں سب اچھے نام۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ تمام صفات کمال سے باتمام و کمال متصف ہے۔ یہ متصف کا سمجھ آ گئی آپ کو؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے صفت اور ایک ہوتا ہے موصوف۔ موصوف کسے کہتے ہیں؟ جس میں وہ صفت ہو۔ تو اگر ہم کہیں کہ فلاں آدمی جو ہے اس صفت سے متصف ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ متصف کا مطلب آپ سمجھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام صفات سے متصف ہے اور ہر اعتبار سے تنہا اور یکتا ہے، نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بالحق پیدا کیا، با مقصد پیدا کیا، فضول نہیں پیدا کیا۔ ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، اور الی اجل مسمى تخلیق فرمایا، اور سب ہر چیز کو ہمیشہ کے لیے نے پیدا کیا۔ الی اجل مسمى مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کے فنا کرنے کا ٹائم بھی آ جائے گا۔ اور اس سلسلہ تخلیق کا مرتبہ کمال ہے انسان۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز جو پیدا کیا وہ کیا ہے؟ با مقصد ہے۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ وہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ اہم بات وہ یہ ہے کہ اس ساری تخلیق میں جو چوٹی کی تخلیق ہے وہ کون سی ہے؟ وہ آپ ہیں، انسان ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی ایک فیکٹری ہے وہ بہت کچھ بناتی ہے، تو آپ اس کو میں جا کر کہتے ہیں کہ یار اس کی چوٹی کی چیز یہی ہے، کمال کی چیز یہ ہے۔ تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس میں کمال کی چیز کون سی ہے؟ وہ انسان ہے۔ تو اس سلسلہ تخلیق کا مرتبہ کمال انسان ہے، جسے اس نے اپنی صورت پر تخلیق فرمایا۔ اللہ نے کس صورت؟ اپنی صورت پر تخلیق فرمایا۔ یہ نیچے پڑھ لیں 1 نمبر فٹ نوٹ۔ خلق اللہ آدم علی صورت ہی، اللہ نے آدم کو پیدا کیا اپنی صورت پر۔ یہ متفق علیہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو ایک تو یہ بریک مضمون ہے، میں چلے موٹا بتا دوں آپ کو۔ دیکھیں، اللہ کی بھی صفات ہیں تو ہمارے اندر بھی صفات ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ ارادہ کرتا ہے، قرآن کریم میں آیا نا، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تمہارے سامنے ایک بات کو بیان کرے۔ تو اسی بھی کہنے ہیں میں آج ارادہ کیتا ہے کہ تمہیں سمجھا کے جاؤں گا، پھر اللہ نے بھی ارادہ کیا، ہم نے بھی کر دیا۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ کہتا ہے یہ میں نے بنایا اور بہت کچھ بنایا، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ میزائل بنا دیا، جہاز بنا دیا، یہ شپ بنا دیے، وہ آئی ٹی کیا ہے اس کا نام، انس، وہ آئی ٹی پہ بیٹھا کیا بناتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں لیکن برابر نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سورج ہے تو اس کی ایک کرن آ گئی یہاں، ٹھیک ہے نا، وہ اس سے بھی کوئی بہت نیچے کی چیز سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی صفات دے کر انسان کو پیدا کیا، یہ صفات کسی اور جانور کو نہیں دی، کسی اور مخلوق کو نہیں دی، یہ ہے اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور اتنا نہیں کہ اپنے ورگی شکل ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو پھر ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، خلقتہ بیدی۔ اصل میں یہ بات جو ہے نا یہ بڑی اہم ہے، ابھی ہم اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں پھر سمجھاتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے کمال کی چیز کیا ہے؟ انسان، اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی صورت پر، پھر اس میں اپنی روح میں سے بھی منہ سے روح میں سے پھونکا۔ وہ روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پھونکی گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ویسے کئی دفعہ میں نے بات کی، اب نہیں کرتے اس کو۔ اور اسے اپنی خلافت اور نیابت سے سرفراز کیا، اپنا خلیفہ بنایا اللہ نے۔ کسی شیر کو، ہاتھی کو نہیں بنایا، کسی چاند سورج کو نہیں بنایا، جنات کو نہیں بنایا، فرشتوں کو نہیں بنایا، اسے بنایا اپنا خلیفہ، نائب بنایا۔ گویا اسے ایک اعتبار سے جملہ مراتب تنزل کا حاصل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ تنزل کسے کہتے ہیں؟ زوال۔ تنزیل من رب الرحیم، وہ تنزیل مطلب یہ اوپر سے اللہ کی طرف سے نیچے نازل ہو رہا ہے نا، کہتے ہیں نا نازل ہو رہا ہے۔ تو پھر یہ اس معنی میں آ رہا ہے کہ تنزیل نیچے، تو پھر نیچے کون ہوا؟ ہم سب نیچے ہی ہیں نا، وہ عالم بالا اور یہ عالم اسفل۔ تو یہ نیچے ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جملہ مراتب تنزل کا حاصل بھی قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی جو بھی مخلوقات ہیں عالم اسفل کے اندر، جو ہے ہر اعتبار سے انسان کو اس کا حاصل، اس کا لب لباب، اس کا نچوڑ، اللہ کی ساری کاراگری کا مطلب جو سامنے آیا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی یہ آخری کاریگری ہے، اللہ ہو سکتا ہے اس سے پتہ نہیں کتنا رکھتا ہوگا، لیکن جو کچھ اس نے بنایا ہے نا اس میں یہ کاریگری چوٹی کی ہے، جو اس نے وہاں بھی فرمایا نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ بقول حضرت بیدل، یہ بیدل جو ہے کہ شاعر ہیں، تو یہ شعر پڑھ لیں پھر اس کا بھی اچھا فائدہ ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ ہر دو عالم خاک شد تابست نقش آدمی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر دو عالم، دونوں عالم سے مراد کیا ہے؟ عالم بالا اور عالم اسفل۔ وہ کہتا ہے کہ دونوں آدمی کے پاؤں کے نیچے ہیں۔ یہ آپ کو عجیب نہیں لگا؟ دوسرا کیسے پاؤں کے نیچے ہے؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا وہاں معراج پہ گئے ہیں، تو وہ عالم بھی پاؤں کے نیچے آ گیا نا، تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی ہے نا، انسان ہے نا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ دونوں جہان آدمی کے نقش پا کے سامنے ہیچ ہیں، ٹھیک ہے، اور مٹی کی مانند ہیں۔ کدھر گیا وہ شعر؟ ہر دو عالم خاک شد تابست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ اے بہار نیستی، کیا مطلب ہے؟ بہار نیستی، بہار کسے کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نہیں بہار، کہتے جی یہ پورا بہار دے ہوتے ہے، جو بند ہوتے ہے، وہ ایک تو موسم بہار ہے نا، تو ویسے بھی کہہ دیتے ہیں وہ بڑا بہار کے اوپر تھا، جو بند پر اے بہار نیستی۔ پھر جوبن کو کیا ہوا؟ یعنی مخلوقات میں انسان پھر جوبن پر ہی ہے نا، سب سے اونچا جو ہے نا۔ اے بہار نیستی، نیستی سے پھر کیا مطلب ہوا؟ نیستی مطلب یہ ہے کہ جس نے باقی نہ رہنا ہو، مٹ بھی جانا ہو، ایک دفعہ بہار پر آیا ہوا ہے نا تو مٹ بھی جانا ہے کہ نہیں، کہ رہنا ہی ہمیشہ بہار پر۔ تو اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش، وہ کہتا ہے کہ اپنی قدر پہچانو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں کیا بنایا ہے اور کیا تمہارا مقام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟
وہ کہتا ہے کہ تیرے نیچے ہے، مطلب انسان کے جو ہے وہ سامنے دو عالم جو ہے وہ مٹی ہیں، وہ اس کے نقشے قدم کے نیچے ہیں۔ اور اے مٹ جانے والی بہار، یہ بہار ہمیشہ نہیں رہنی، تم نے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، تم نے قبر میں چلے جانا ہے، تم نے مٹ جانا ہے۔ بات سمجھ آ رہی عقیل؟ یہ بہار ہمیشہ نہیں رہنی، وقت ضائع نہ کرو، کچھ کر لو، کچھ کر پیٹ کے لیے نہیں کر لو، اس مقصد کے لیے کر لو۔ یہ وہ بات کہتا ہے، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار بات کہتا، تینوں اپنی قدر ہی کوئی نہیں آئی ہے، تے مٹ جانا تم۔ جب مٹ گیا تو پھر کی فائدہ تینوں، یہ بہار ضائع ہو گئی، تم بہار ضائع کر دیتی۔ یہ بات ہے۔ اور ایک دوسرے پہلو سے پورے سلسلہ ارتقاء کا نقطہ عروج بھی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ سورہ 3 میں فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ ترجمہ تو نہ کروں کہ کرنے کی ضرورت ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے، یہ آپ پڑھ لینا۔ اچھا جی، ابھی ہم نے پڑھا ہے ایمان باللہ، تو ایمان باللہ جو ہے اس کا ایک ذرا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں، ٹھیک ہے؟ اس کے چند پوائنٹ میں نے نوٹ کیے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہم نے ایمان باللہ میں کیا پڑھا ہے۔ نمبر 1، تمام مخلوقات نہ ہمیشہ سے ہیں اور نہ ہمیشہ رہیں گی، صرف ایک ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور وہ تمام صفات سے متصف ہے، یعنی اللہ، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں شریک ہے، نہ اس کی صفات میں شریک ہے، نہ اس کے حقوق میں شریک ہے، نہ اس کے اختیارات میں شریک ہے۔ تیسری چیز کیا پڑھی ہے ہم نے کہ تمام انسان تمام مخلوقات کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، چوٹی ہے، جس میں اس نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے، یعنی انسان میں اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے، اس وجہ سے بھی اس کو ایک مرتبہ ملا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ ہر چیز با مقصد پیدا کی ہے، تو اس کا، اور انسان کو بھی مقصد دے کر ہی پیدا کیا نا، مقصد کے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا، اور انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے، تو اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہمارا یقین ہے جو ایمان باللہ کے یا توحید کے حوالے سے بھی ہم نے سمجھے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے، وہ میں نتیجہ بیان کر رہا ہوں کہ پھر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جانا چاہیے، ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو خود بخود دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، آپ خدا نخواستہ کوئی آدمی، آپ کہیں گے تو شاید آپ برا لگے آپ کو، کسی آدمی کو مسئلہ بنا، وہ ہسپتال چلا گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ تینوں پیندا گردہ، ٹھیک ہے، اور گردہ نہیں دیتا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کر رہا ہے موت کا انتظار، اور کوئی آدمی آتا ہے، وہ پوچھتا ہی نہیں ہے، وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ یار میں اللہ واسطے گردہ دینا میرا لا دے، وہ گردہ دے کے چلا گیا، آپ ٹھیک ہو گئے، صحت مند ہو گئے، آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، تو لیکن ساری زندگی اس کا احسان بھولو گے کہ میں تو زندہ ہی اس کی وجہ سے ہوں، ٹھیک ہے نا، میں تو سانس ہی اس کی وجہ سے لے رہا ہوں، تو اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، اس سے جو ہے وہ پھر محبت نہیں ہوگی کہ وہ اس نے پیدا کیا اور پھر مجھے اس نے اتنی شان دی ہے۔ اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے اور اسے سمجھنے کی فکر پیدا ہوگی کہ نہیں پیدا ہوگی؟ یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ ایمان باللہ کا۔ پتہ نہیں آپ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں ایمان باللہ، ٹھیک ہے نا، اس کا یہ حاصل ہے جو میں نے ابھی بیان کیا۔ آگے چلے، ایمان بالآخرہ، ایمان بالآخرت کا حاصل یہ ہے کہ اس انسان کی یہ موجودہ دنیاوی زندگی ہی کل زندگی نہیں،
یعنی یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کل زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کی اصل زندگی کا حقیر سا آغاز ہے، یا اس کتاب حیات کا مختصر سا دباچہ اور مقدمہ ہے۔ یہ دباچہ مقدمہ پہلے ہم نے سنا ہے نا، اب آپ کو سمجھ بھی آ جانی چاہیے کہ وہ دباچہ وہ پہلے دو ہم نے پڑھے ہیں نا، تو اصل کتاب تو آگے ہے، تو یہ دباچہ ہے۔ تو اصل زندگی کون سی ہے؟ جو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے۔ مقدمہ کتاب حیات کا مختصر سا دباچہ اور مقدمہ ہے، یا اس کے سفر حیات کا محض ایک آزمائشی اور امتحانی وقفہ ہے؟ یہ نیچے جلدی سے پڑھ لیں، دو نمبر پہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ فوٹ نوٹ: خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور حیات کو ہم نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے، امتحان کے لیے کہ کون اچھے کام کرتا ہے۔ بقول علامہ اقبال: تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ۔ امروز کسے کہتے ہیں؟ آج۔ فردا کیا ہے؟ کل۔ آج کل، ٹھیک ہے نا؟ امروز و فردا، امروز آج ہے، فردا ہے کل والا، کل جو آنا ہے، ابھی آنے والا کل۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہم دواں، ہر دم جواں ہے زندگی۔ یعنی تو سمجھتا ہے کہ بس یہ 2 سال، 4 سال، 10 سال، 70 سال، یہ نہیں، زندگی تو ہر دم جوان ہے، یہ نہیں ختم ہونی۔ کلز میں ہستی سے تو ابرا ہے، مان دے حباب۔ حباب کسے کہتے ہیں؟ حباب کسے کہتے ہیں؟ بلبلا۔ کلزم کسے کہتے ہیں؟ سمندر۔ یعنی کلز میں ہستی سے تو ابرا ہے، مان دے حباب۔ یعنی ایک بلبلے کی مانت تو پیدا ہو گیا، تو مطلب بلبلہ پہلے ہوتا ہے پانی میں، اچانک ہی پیدا ہو گیا۔ اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ جو تجھے زندگی ملی ہوئی ہے بلبلے والی، یہ امتحان کے لیے، علامہ اقبال کہتا ہے۔ اگلا: موت و فنا یا معدوم ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ صرف ایک عالم سے دوسرے عالم کو نقل مکانی، منتقل ہونے کا نام ہے۔ ہم صرف شفٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح آپ گاؤں سے شفٹ ہو کے شہر میں آ گئے، اسی طرح اس دنیا سے شفٹ ہو کر آگے چلے جائیں گے۔ جس کی پہلی اور عارضی منزل ہے عالم برزخ۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ عارضی ٹھکانہ، پردہ۔ یعنی جس وقت جو ہے نا وہ آدمی مر جاتا ہے تو ابھی عالم آخرت میں تو نہیں جاتا، تو پھر وہ جو پیریڈ ہے اس کو کہتا ہے برزخ، ایک تھوڑا پیریڈ ہے۔ عالم برزخ جس کا آغاز موت کے فوراً بعد ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد آدمی کہاں ہوتا ہے؟ عالم برزخ میں، عالم آخرہ میں نہیں۔ اور دوسری اور مستقل منزل ہے عالم آخرت، جس کا آغاز یوم قیامت سے ہوگا۔ قیامت کا کیا مطلب ہے؟ قیام کا کیا مطلب ہے؟ کھڑے ہونا۔ تو قیامت مرے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے نا، سمجھے؟ تو وہاں سے شروع ہونی ہے۔ با سے بعد الموت، حشر نشر، حساب کتاب، جزا و سزا، جنت و دوزخ، سب اسی ایمان بالآخرہ کی تفصیل ہیں۔ بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم: واللہ لتموتن کما تنامون۔ اللہ کی قسم تم سب مر جاؤ گے جیسے تم روز سوتے ہو، اس طرح ایک دن تم لمبی نیند سو جاؤ گے، مر جاؤ گے مطلب۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون۔ اور پھر تم کو اس موت سے بھی اٹھا لیا جائے گا جیسے تم روز سوئے ہوئے کھڑے جاگ جاتے ہو۔ ثم لتحاسبن بما تعملون۔ پھر تم سے حساب ہوگا جو تم نے عمل کیے اس کا۔ ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوء۔ اور پھر تمہیں جزا ملے گی اچھے عمل کی اچھی اور برے عمل کی بری۔
اور وہ جزا کیا ہوگی؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ آبادا، یا وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت ہوگی یا ہمیشہ ہمیش کی آگ ہوگی۔ اب نیچے ترجمہ ہی لکھا ہوا ہے، میں نے تو ترجمہ ویسے ہی کر دیا، تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے پڑھنا ہو تو پڑھ لینا۔ اچھا، ابھی ہم نے کون سا مضمون پڑھا ہے؟ ایمان باللہ، اور اب پڑھا ہے ایمان بالآخرہ۔ اچھا، ایمان بالآخرہ کا خلاصہ بھی آپ سن لیں جو پڑھا ہے، کیونکہ وہ پھر آپ کے ذہن میں پوائنٹ نہیں آتے نا۔ نمبر 1، موجودہ زندگی امتحان ہے۔ ہماری موجودہ زندگی کیا ہے؟ امتحان ہے، اور اس کے بعد انسان عالم آخرت میں منتقل ہوگا۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم برزخ بھی ہے، یعنی عارضی منزل ہے وہ۔ نمبر 2، عالم آخرت کا آغاز قیامت سے ہوگا۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہونا ہے نا، تو وہاں سے آخرت شروع ہو جائے گی۔ بعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھنا، حشر نشر، حساب کتاب، جزا سزا، جنت دوزخ، ایمان بالآخرہ کے یہ سارے مراحل ہیں، سب سٹیجز اسی کی ہیں، سب اسی کی تفصیل ہیں، جنت و دوزخ وغیرہ، یہ عالم آخرت کے۔ اچھا، ہم نے 3 ایمانیات پڑھے تھے نا، کون کون سے؟ ایمانیات ثلاثہ، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالرسالت۔ اچھا، اب ایک رہ گیا، لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور پڑھ لیں، بس یہ پڑھ کر ہم آج جو ہے نا وہ اس کا جو بامی تعلق ہے دونوں کا، کس کا؟ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ اس کے بعد پھر اگلی نشست میں ہم چلے جائیں گے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا باہمی ربط غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت باہم مل کر مبدا و معاد، مبدا کسے کہتے ہیں؟ شروع، ابتدا کی، کہاں سے، اور معاد اینڈ، لوٹ، جہاں مٹ جانا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا شروع، اور ایک ہوتا ہے کہاں اختتام ہونا کا، اینڈ پہ جانا، معاد، آخرت۔ معاد یا حیات انسانی کی ابتدا اور انتہا کے علم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی یہ ایمان باللہ جو ہے، اس سے ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کا، اپنے پیدا کیے جانے کا علم ہوا، اور ایمان بالآخرت سے کیا پتہ چلا؟ ایمان بالآخرت سے کہ پھر ہمارا اینڈ کہاں جانا ہے۔ اینڈ تو خیر نہیں ہونا، وہ یہاں ہمیشہ کے لیے جنت یا ہمیشہ کے لیے دوزخ، لیکن یہاں سے پھر چلے جائیں گے نا۔ تو گویا کہ جیسے آپ کو یہ یہاں سے سفر کر رہے ہیں آپ یہاں سے لاہور کر رہے ہیں نا، تو اب آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہے نا، تو یہ ربط ہے دونوں میں۔ ابتدا و انتہا کے علم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور ان سے سفر حیات کے آغاز اور انجام کا تعین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ابتدا دنیا میں ہے ہمارے سفر کی، اور انتہا کیا ہے؟ آخرت میں۔ بفہوائے الفاظ قرآنی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم یہاں کس کے حکم سے ہیں؟ اللہ سے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پھر جب یہاں سے جائیں گے تو الیہ راجعون، ادھر لوٹ جائیں گے۔ ہم اللہ ہی کے ہیں، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مبدا و معاد کے اس علم کے بغیر انسان کی حالت یا تو مسافر کی سی ہے، جسے کسی افتاد کسے کہتے ہیں؟ مصیبت، افتاد کے باعث نہ تو یہ یاد رہے کہ اس نے سفر کا آغاز کہاں سے کیا تھا، اور نہ یہ یاد رہے کہ اس کے سفر کی منزل کون سی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی بس گاڑی میں بیٹھ گیا ہے، اور رستے کے اندر کوئی حادثہ ہو گیا، حادثے میں اس کی یادداشت چلی گئی، پچھلی یادداشت چلی گئی۔ اب اسے نہ یاد ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا، اور نہ یاد ہے کہ میں نے کہاں
جانا ہے۔ البتہ وہ اسے بھوک بھی لگتی ہے، آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے، بس وہ گاڑی میں بیٹھا، اسے پتہ نہیں کہاں اترنا۔ یہ اگر مطلب یہ ایمانیات جو ہے نا، وہ ان سے محروم آدمی کی بس یہی کچھ ہے کہ نہ اسے اپنی منزل کا پتہ ہے، کہاں سے میں چلا تھا اور کہاں تک میں نے اترنا ہے، پہنچنا ہے۔ تو یہ نیچے ایک فانی کا شعر بھی آ گیا ہے، گویا بقول فانی ہم تو فانی جیتے جی، وہ میت ہیں بے گور و کفن، غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا۔ اس شعر کو تو چھوڑیں، نیچے والا شعر بڑا زبردست ہے۔ بقول غالب یا بقول غالب، رو میں ہے رخش عمر، کہاں دیکھیے ہمیں۔ تھوڑی جی الفاظ مشکل ہے لیکن شعر بڑا زبردست ہے۔ رو میں ہے کا کیا مطلب ہے؟ رو کہندے نہیں ایک رو چل رہی ہے، سمجھ رہے نا، کہ گرمی کی رو، بجلی کی رو، ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ آ رہی ہے ان سے۔ وہ کہتا ہے کہ رو میں ہے رخش عمر۔ رخش عمر کا کیا مطلب ہے؟ عمر کا گھوڑا، زندگی کا گھوڑا، یہ کیا ہے؟ یہ بھاگ رہا ہے، گزر رہی ہے نا عمر۔ رو میں ہے رخش عمر، کہاں دیکھیے تھمیں، کہتا پتہ نہیں کتنے جا کے مکڑی ہے۔ تھمنا، تھم جانا، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں، نہ اچھا گھوڑے کی وہ باغ ہوتی ہے نا ہاتھ میں، تو وہ کہتا ہے کہ اس کی باغ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ رکاب، پا رکاب، رکاب کسے کہتے ہیں؟ ہاں یہ ایک ہوتا ہے راکب۔ راکب کسے کہتے ہیں؟ سوار کو۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ سواری کو۔ تو رکاب وہ ہوتی ہے جس میں پاؤں رکھ کے آدمی گھوڑے کے اوپر بیٹھتا ہے یا اترتا ہے، ٹھیک ہے نا، سواری کے اوپر بیٹھتا ہے، پائیدان آپ کہہ لیں اگر بس کا ایسا کہنا ہے تو۔ وہ کہتا ہے کہ نہ تو میرا کسی پائیدان پر پاؤں ہے، نہ میرے ہاتھ میں کوئی باس، یہ خود ہی رکے گا جہاں رکے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو نہ اپنی ابتدا کا پتہ ہے نہ آخرت کا پتہ ہے، بس چل رہا ہے۔ اب دیکھیں انسان پھر کیا کرے گا؟ کھائے پیے گا۔ ہمارے اندر یہ جو جانور ہیں یہ کھانے پینے کے لیے بھاگتے ہیں، سیکس کے لیے۔ یہ کوئی اللہ پر ایمان کی وجہ سے ہے اور آخرت پر ایمان کی وجہ سے ہے؟ نہیں، یہ ان کے اندر سے ایک جذبہ اٹھتا ہے کہ بھئی کھانا ہے تو بھاگ پڑتے ہیں۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ سیکس ہے، بچے پیدا کر لیں تو ان کو بچوں کو بھی بچانا ہے، وہ خود بخود ان کے اندر ہے، وہ کوئی اللہ اور آخرت کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ تو پھر جب بندے کا ایمان اللہ اور آخرت پر نہیں ہوگا، یہ علم اس کا اس سے محروم ہوگا، تو بچے جمے گا، پیٹ بھرن واسطے کوٹھیاں بھی بنا لے گا، بنگلے بھی بنا لے گا، فیکٹریاں لگا لے گا، اور بھی کچھ بھی کر لے گا، ٹھیک ہے نا، جس طرح ایک جانور کر لیتا ہے، بس دیٹس آل۔ کیونکہ نہ اس کو ابتدا کی خبر ہے نہ اس کو انتہا کی خبر ہے۔ وہ جیسے وہ کہتا ہے گھوڑا بھاگ رہا ہے، اس کی باغ نہیں ہے میرے ہاتھ میں، نہ میرا پاؤں ہے، بس اس نے ایسے ہی چلتے چلتے کہیں رک جائے گا۔ چلیں، اس حال میں انسان بغیر کسی منزل مقصود کے تعین کے محض بطن اور فرج، بطن کسے کہتے ہیں؟ فرج کسے کہتے ہیں؟ شرمگاہ، وہ سیکس پورا کرتی ہے نا، کے تقاضوں سے مجبور ہو کر، یعنی پھر ایک کام تو نہیں چھڈنے لگا نا، کیونکہ یہ تو اب اس کے ساتھ ہے۔ آخرت کا ایمان، آخرت پر ایمان نہیں ہے اور یا اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو بس یہ تو موجود ہے نا، یہ جانور کی سطح کی زندگی تو گزارے گا نا۔ گویا پیٹ کے بل گھسیٹتے، محض بطن و فرج کے تقاضوں سے مجبور ہو کر گویا پیٹ کے بل گھسٹتے ہوئے زندگی بسر کر دیتا ہے، بمطابق تمثیل قرآنی، افمن یمشی مکبا علی وجہہ احدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔
بھلا ایک جو چلے اوندا اپنے منہ کے بل وہ سیدھی راہ پائے گا، یا وہ شخص جو چلے سیدھا ایک سیدھی راہ پر؟ یا پھر اس کی کیفیت اس پتنگ کی سی ہے جس کی ڈور کٹ چکی ہے اور اب وہ محض ہوا کے رحم و کرم پر ہو کہ جہاں چاہے اسے لے جائے۔ ڈور کنٹرول کرتی ہے نا، تو ڈور کٹ گئی تو اڑے گا تو صحیح، جدھر ہوا لے جائے لے جائے۔ تو ایسا انسان جو ہے وہ زندہ رہے گا، بھاگ دوڑ کرے گا، جدھر اس کی خواہشات اس کو لے جائیں گی ادھر جائے گا۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، تو گویا وہ گر پڑا بلندی سے، پھر اچک لیتے ہیں اسے مردار خور پرندے، یا لے جا پھینک دیا اسے ہوا کسی دور دراز مقام پر۔ اور اس یعنی یہ آگے ایک شعر کا ایسا اس نے ڈاکٹر صاحب نے دے دیا، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ابتدا کی خبر نہیں ہے اور انتہا کا پتہ نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان شکوک و شبہات کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ گویا لا ادریت، لا ادریت کا کیا مطلب ہے؟ لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا اللہ ہے کہ نہیں ہے، پھر ویسے ہی کہے گا میں کہڑا ویکھیا ہے، سمجھ آ گیا نا؟ پھر اس کا ماننا ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک آدمی تھا، اس نے کسی کا قرضہ دینا تھا، تو اس آدمی نے کہا کہ دے نہیں رہا تھا، تو اس نے کہا کہ تو ایتھے دینا کہ اگے دینا؟ انہوں نے کہا اگے ہی لے لیں۔ یہ ہے لا ادریت، یعنی میں نے نہیں پتا اگا ہے بھی کہ ہے نہیں، آخرت ہے بھی کہ نہیں۔ جی اگر انہوں یقین ہوندہ پھر ادھا نہیں کہن نہیں سی لگا پیسے تو نام ہی دندہ، یہ کہندہ نہیں سی، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک آدمی میرے پاس آ گیا اور وہ آ کر کہنے لگا مجھے فلاں یار میرے فلاں بندہ بھی پیسے نہیں دیتا، فلاں بھی نہیں دیتا۔ یہ کاروبار کے اندر اس طرح کے ہوتے ہیں نا غلہ منڈی میں۔ تو وہ میرے پاس آ گیا، تو میں نے اسے کیا کہا؟ میں نے اسے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کے ہاں جا کر دے گا۔ تو وہ مجھے کہنے لگا نہیں نہیں منیر صاحب، اللہ کے پاس میں نے نہیں لینے۔ میں نے کہا کیوں؟ تجھے اللہ پر اعتبار نہیں ہے؟ کہتا ہے اگر اللہ دلانے پر آیا تو پھر میں نے تو اس سے زیادہ دینے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ ہر بندہ مار کے بیٹھا ہے نا، جو میں نے مارے ہوئے ہیں وہ تو ہضم ہے، لیکن جو دوسرے نے میرے مارے ہوئے ہیں، پھر تو اس نے کہا کہ وہاں دلائے گا تو پھر میں پتہ نہیں کتنے دینے پڑ جائیں گے مجھے۔ تو بہرحال لا ادریت اور ارتیابیت، شک و شبہ کے سوائے انسان کے پاس کچھ رہ ہی نہیں جاتا، جس کی منطقی انتہا یہ ہے کہ وہ خود اپنی ہستی اور وجود کے بارے میں بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گویا رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو وہ بھی کیا معلوم۔ اچھا جی، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا نا، اس کا ایک خلاصہ ہم پڑھ لیں، بس اس کے اوپر ہم نے ختم کر دینا ہے۔ کس چیز کا خلاصہ پڑھنے لگے آپ جی؟ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت میں باہمی ربط، ٹھیک ہے نا؟ وہ ربط یہ ہے کہ دونوں مل کر حیات انسانی کے آغاز اور انجام کا تعین کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ایمان باللہ آغاز کا تعین کرتا ہے اور ایمان بالآخرہ اینڈ کا، انجام کا تعین کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا نا؟ اچھا، اس علم کے بغیر اگر یہ علم نہیں ہے، انسان کا ایمان نہیں ہے، اسے یقین ہی نہیں ہے، تو انسان حیوان کی مانند ہے۔ اور وہ مسافر کی مثال دی ہے کہ جس کی یادداشت کھو گئی، تو اسے نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ، نہ یہ پتا ہے کہ میں کہاں سے سوار ہوا تھا، کہاں میرا گھر ہے، نہ اسے پتا ہے کہ میں نے کہاں اترنا ہے۔ البتہ کوئی کھانے کے لیے دیتا ہے، کوئی دوسرا تیسرا وہ کھا لیتا ہے، آنکھیں اس کی کام کرتی ہیں، کان اس کے جو اب ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ اگر انسان کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو ایک جانور کی زندگی گزارے گا۔ دونوں میں ربط سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟
ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ میں ربط سمجھ آ گیا۔ اب تیسرا ایمان رہ گیا، ایمان بالرسالت، وہ بہرحال اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔